السلام علیکم۔ والسلام علیکم ورحمۃ۔ کیا حال ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں انس بھائی؟ الحمدللہ۔ اچھا پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہوگی یہ مجھے اجازت ہوگی کہ میں آپ کی پکچر لگا سکتا ہوں، یا یہ بھی ہماری آپس کی ہوگی بس؟ نہیں، یہ ہمارے نا اپنے آپس کی ہوگی۔ دوسرا پتہ ہے کیا ہے، وہ پکچر والا کام ہے، یہ وہ لائیو کریں گے نا بیٹھ کے لائبریری میں جا کے میں ہوں گا۔ چلیں صحیح اس ہے، وقت میں کافی چلیں سائڈ پہ ہوں تو وہ ذرا چلیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے۔ ویسے وہ شاید آپ نے دیکھی ہو، میں نے پہلے لگائی تھی لیکن میں نے آپ کی جو ہے نا وہ پکچرز اور سارا وہ یعنی نام وغیرہ آپ کا اور چینل کا نام بھی میں نے وہ ہائڈ کر دیا تھا۔ وہ دیکھی تھی ویڈیو آپ؟ اچھا کیا، کوئی بات جی میں نے دیکھی تھی جی 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 صحیح ہے، تو وہیں سے شروع کریں بات پھر؟ ہاں وہی سے بات شروع کرتے ہیں۔ اصل میں انس بھائی پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا جذباتی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کا چینل ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کو چڑھانی ہوتی ہے، نہیں دیکھیں آپ کو نا تھوڑا ہونے دے بات۔ اچھا جی جی ایک میری بات اصل میں نا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے بات سن لی تو وہ پھر ایسا نہ ہو کہ مجھے بات مطلب وہ میرے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی یہ اس طرح کا نہیں ہوتا کوئی۔ دیکھو نا میں نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، بسوں میں کون کسی کی بات ماننا چاہتا ہے، اور کوئی ہار کے گھر کبھی بھی نہیں گیا۔ تو وہ نا تھوڑا سا آپ کو دفعہ بھی نا وہ آپ کے کمنٹس بھی جو لوگوں نے کیے تھے آپ نے پڑھے ہوں گے کہ آپ ایک ہی دفعہ بات کو پکڑتے ہیں، تیز تیز گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں، مزہ نہیں آتا۔ اچھا یہ طریقہ کار ہے۔ پچھلی دفعہ بھی کوئی چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میں ڈر یا کسی وجہ سے زیادہ اونچا شور مچاتا ہوں، میں اونچی نہیں بات کرتا۔ چلیں جی دیکھو نا بات یہ ہے کہ میں نے اگر آپ کو کہا نا کہ بھائی کہہ رہا ہوں آپ کو، تو دیکھو بات کہ وزن تو دلائل کا ہوتا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ مطلب میری بات کو پکڑ بات کو درمیان میں چھوڑیں اور پھر اتنا بولتے جائیں، تیز تیز بولتے جائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھو اگر میں جس بات سے کام لوں گا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے معاملات کوئی بات نہیں، آج بات نہیں طے ہوئی پھر دوبارہ کال ہو جائے گی، پھر ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی 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 چلیں کوئی بات نہیں، صحیح ہے۔ جی دیکھو جی فرض کریں بات میں آ کر اگر فرض کریں منہ سے بھی اگر کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے تو آپ فوری اتنا جلدی آپ اس کا رسپانس دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار شاید یہ پھر جب کال ریکارڈ ہوگی تو میرے لیے کوئی آر کا باعث نہ بنے۔ کوئی بات نہیں، ہوتی رہتی ہیں باتیں، ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، تو میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر دوبارہ اصل بات کی طرف لوٹنا چاہیے۔ فرض کریں اگر آپ سے کچھ جذباتی بات ہو جاتی ہے نا تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یار یہ تو جذبات کی باتیں ہیں، آپ اصل بات کی طرف ہیں، بجائے اس کے کہ اگر مجھ سے کوئی بات ہوئی تو آپ اتنا سخت رسپانس دے کے بات گالی تک پہنچ جائے۔ جی تو چلیں یہ ہو ذرا گئی نا ایسی باتیں جی، ہو گئی یہ بات۔ ایسے ماحول میں اصل انس بھائی سنے میری ایسے ماحول میں میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ پچھلی دفعہ مجھے نا کوئی دلائل کی وجہ سے نہیں، لیکن مجھے نا آپ کے رویے کی وجہ سے کہ آپ اتنا جذباتی پن تو وہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگا۔ کائنڈلی اگر یہ آپ نے میں سے ایلیمنٹ نکل جائے آپ نے جو پچھلی بار غالب کا شعر پڑھا تھا نا، جب آپ نے مجھے کال کی تھی تو مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے کوئی علمی بندہ ملا ہے نا، کیونکہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں، اور میں نے جب بعد میں ریکارڈنگ سنی نا تو میں نے آپ کی سنی کہ آپ نے بڑی سخت پکڑ کی ہے کہ ابن عباس کی سند دکھائیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار پہلی بار چلو کہ ایسا بندہ ہے جو واقعی چلو کیا کہتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ بندہ اڑ پھنس لگاتا ہے، لیکن ایک یعنی عالم بندہ ہے جس کو پہچان ہے سند کیا چیز ہوتی ہے، میں نے کیسے پکڑ کرنی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جو آپ نے غالب والا شعر پڑھا نا، اس سے میری بھی دل آزاری ہوئی کہ یار میں نے ان کو کیسے سمجھا تھا اور انہوں نے کیسے میرے بارے میں الفاظ کہے ہیں۔ میں 1000 دفعہ معذرت خواہ ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، نہیں میں ویسے مطلق بات کر رہا ہوں، مجھے میں نہیں چاہتا کہ آپ معذرت کریں، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ جی کوئی بات نہیں، بات ہے اصل میں دلیل کی، دلیل کی بات بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر ہر بات درست ہے اس کی دلیل درست ہے، اور ہر بات غلط ہے جس کی کوئی یہ میں اس بات کا قائل ہوں۔ میں نے علماء بات کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے بدتمیزی کی امید نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں چاہتا، دیکھو آپ نے میرا نام اگر شو نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سننے والوں کو مجھے میرا پتہ ہے وہ اچھا آپ نا خاص کر وہ جو حسن اللہ یاری کے ساتھ آپ کا لہجہ تھا نا، کائنڈلی میں پھر برادرانہ آپ کو کہ وہ میرے ساتھ اس نہ رکھیں۔ نہیں آپ بے فکر ہو، بے فکر ہو، میرے ساتھ نہ کریں۔
نہیں وہ بے فکر وہ ہوں. میرے اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بات یہ ہے کہ جی جی جب کوئی الٹا سوال کرتا ہے نا تو اس کا جواب بھی الٹا ہوتا ہے. اب حسن اللہ یاری نے کہا تھا کہ آپ ہماری کتابوں سے حضرت بکر صدیق کا ایمان دکھاؤ، تو میں نے اس وجہ سے اس سے الٹا سوال کیا کہ آپ ہماری کتابوں سے اپنی ایک باپ ہونا ثابت کرو. تو بات جب الٹا ہوتی ہے، سوال الٹا ہوتا ہے، جواب بھی الٹا ہوتا ہے. لیکن ہم اب دونوں چلیں کیا کہتے ہیں کہ ایک ہم ایک دوسرے کو کہلواتے تو سنی ہے نا. اب قرآن آپ ہی کے لیے جس طرح آپ کے لیے ہو جاتا ہے اس طرح میرے لیے ہو جاتا ہے. صحیح حدیث جس طرح آپ کے لیے ہو جاتا ہے اس طرح میرے لیے بھی ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے لیے حجت ایک ہی چیز ہے، آپ بھی انفی ہیں میں بھی انفی ہوں، تو ہمارا یہ بنتی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الٹے سوال کریں. تو الٹا جواب وہاں ہوتا ہے جب سوال ہی الٹا ہو. اصل میں پتہ کیا ہے ہوں بات، پتہ کیا میں ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ میں دوسرا حسن اللہ یاری کے ساتھ میرے 6 مناظرے ہوئے ہیں. ہوں آخری مناظرہ جو تھا اس کا غدیر کے موضوع پر تھا، وہ 6 گھنٹے کا ہے. صحیح. 6 اچھا اچھا. گھنٹے اور 40 منٹ کا ہے آخری مناظرہ، آخری ہوں غدیر کے موضوع پر. صحیح. اور غدیر کے موضوع پر جو سے بات ہوئی تھی نا، اس نے مجھ سے پہلے یہ عہد لیا تھا کہ ابھی غدیر کے موضوع پر میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد خلافت پر ہم نے بحث کرنی ہے. لیکن یقین کریں کہ دلائل الحمدللہ دلائل کی قوت کا عالم یہ تھا کہ آج تک مجھے اس مناظرے کے بعد نہیں آئی، مجھے اس کا ویٹ ہے. لیکن ان 6 گھنٹوں میں اور 6 تقریروں میں آپ مجھ سے بدتمیزی کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے ساتھ پہلی گفتگو میں نا مجھے کوئی اس بات کا رنج نہیں ہے کہ آپ نے مطلب وہ میری اپلوڈ کی، کوئی ایسی بات نہیں. کوئی آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں ریکارڈ کر رہا. میں نے آپ کو اعلانیہ کہہ دیا کہ میں یہ ریکارڈنگ نہیں کہ ہاں جب اگر آپ کا لہجہ لبو لہجہ اگر وہ اچھا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ لائیو آ جاؤں گا، لائیو آؤں گا انشاءاللہ. کئی گھنٹے ہم گفتگو کریں گے، پھر سیشن ختم ہوگا، پھر اگلے سیشن میں آئیں گے، کئی دن آئیں گے. آپ اپنے دلائل کی قوت کے ساتھ آئیں گے، تیاری کر کے آئیں گے. لیکن یار اب میں نے نا کم از کم دلائل ایک طرف ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، اگر میں کسی دیوبندی عالم جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، میں دلائل میں تو اس کو ضرور پھنساؤں گا، لیکن میں اس کی بےزتی یا بدتمیزی کا مظاہرہ آپ مجھ سے توقع نہیں کر سکتے. جی انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. میں نے مخالفین کے بھی جب علماء کا نام لیا ہے، صاحب کے ساتھ نام لیا ہے، مخاطب مناظر کا بھی نام ادب سے لیا ہے. باقی رہ گیا جو اشعار ہوتے ہیں نا، اشعار آپ جتنے مرضی پڑھیں، بالکل اشعار میں وہ لفظی معنی مراد ہی نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ ہوا نا کہ میں نے آپ پر پڑھا ہے، وہ میں نے شعر یہ پڑھا تھا کہ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. آپ اس سے بڑا بھی شعر پڑھ سکتے تھے، لیکن جو آپ نے بات کرنی تھی وہ شعر میں کرنی تھی. ویسے تو میں آپ کو یہ نہیں کہ کیا یار آپ بک بک الفاظ نہیں بول سکتا، آپ کو بالکل نہیں بول سکتا، کیونکہ میں آپ سے پھر اپنی بےزتی کروانا چاہتا ہوں نا آپ سے اگر اس طرح کی بات کروں. ہاں جی چلیں علامہ صاحب یہ بات ختم ہوگی. اب میرے خیال میں تھوڑا سی علمی گفتگو کر لیں. ہاں علمی ہے نا، جو علمی اس میں آپ مجھے پھنسائیں اور مجھے موقع دیں، میں آپ کو پھنساتا ہوں. پھر انشاءاللہ علم نکلے گا آپ کی طرف سے بھی، میری طرف سے. جی انشاءاللہ تعالی. جی زندہ باد. بس کوئی میری اگر بات آپ کو بری لگی، میں اس کے لیے 1000 دفعہ نہیں کوئی بات نہیں میری طرف سے. میں بھی اپنی طرف سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میرا علاج ایسا لگا تو. بس صرف لہجے میں، اس میں کوئی ہارنے جیتنے والی بات نہیں. آئندہ پھر ٹائم سیٹ کر لیں گے، آئندہ جب بات کرنی ہوئی. بات دیکھیں نا، میں نے مطالعہ کیا ہے بریلوی مسلک کا، سنی مسلک کا، دیوبندی مسلک کا، اور مسالک بھی پڑھتا رہتا ہوں. تو وہ اس لیے کیا کہ میں آپ کو کہوں کہ بکواس بند کر، تو کتا ہے، تم خنزیر. یہ کوئی طریقہ تو نہیں یار. اس کے لیے تو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے تو بس میں آپ کو ایک شاگرد کو جاؤ یار انس بن ضیاء کو کال ملاؤ، اسے 2-4 گالیاں دو، وہ ریکارڈ کرو اور نیٹ پہ چڑھا دو اور کہو بھی ایسے ہو گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی بالکل میں ایسی اس کی آپ سے توقع نہیں کرتا. میں نے آپ کو کال جب کی تو آپ کا ایک مناظرہ سنا تھا کہ فلاں سے گفتگو. میں نے کہا یار دیکھتے ہیں کہ کوئی بندے کے پاس علم ہے تو ہم چلو آپس میں بحث و تمیز ہوگی، وہ مجھے پھنسائیں گے، میں انہیں پھنساؤں گا. یہ اس طرح کی بات ہے بس. جی ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اصل موضوع کی. جی اچھا بات یہ ہے کہ جو علم غیب ہے، علم غیب کے بارے میں انس بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ علم غیب عطائی مانتے ہیں، ٹھیک ہو؟ آپ جب عطائی مانتے ہیں تو اس کو آپ شرک نہیں کہتے، اور جب ہم علم غیب کلی کہتے ہیں تو کلی کو آپ شرک.
اور کلی کی تعریف علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دور حاضر کے جو بہت بڑے مفسر تھے انہوں نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ علم غیب سے مراد ہے کہ حضور علیہ السلام کل کائنات سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب علماء دیوبند کا جو عقیدہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو اور آپ بھی مانتے ہیں بلکہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الناس جانتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں خدا کے بعد. ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی کلی سے تعبیر کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ محض الفاظ کی اصطلاح میں اور دوسرا اس بات کو مان رہا ہے کہ میں بھی کل کائنات سے زیادہ علم سمجھتا ہوں تو اس میں تو آپ کو مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی علم غیب کلی کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کل کائنات سے زیادہ علم رکھتے ہیں. انبیاء اولیاء فرشتے وغیرہ جتنے بھی جن کے ساتھ علم کا تعلق ہے. بات ہوگی کمپلیٹ آپ کی. آپ دوسری بات نہیں میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں پھر آپ پر بات چھوڑ. اچھا جی جی ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے کہ آپ نے نا پچھلی بحث میں یہ کہا تھا کہ یہ ذرہ ذرہ کا جو عقیدہ ہے نا ذرہ ذرے کا عقیدہ یہ مطلب کہ حضور کائنات کا ذرہ ذرہ جانتے ہیں یہ عقیدہ ہم شرک ہے. یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب بھی دیا تھا اور وہ عطائی بھی تھا لیکن یہ عقیدہ کہ ذرے ذرے کا وہ علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم شرک سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرک تو تب ہے کہ جب کوئی کسی کو اللہ پاک کی کسی صفت کے برابر کر دے. تو کیا اللہ پاک کا علم ذرے تک محیط ہے کہ جب کسی کے لیے ذرے ذرے کا علم ثابت ہو گیا تو یا کسی نے کسی کے لیے ذرے ذرے کا عقیدہ رکھا تو وہ خدا کے علم کے برابر ہو گیا. کیا آپ کے نزدیک خدائی معلومات ذرے ذرے پر ختم ہو جاتی؟ بس یہ میری بات ہوگی بات. اچھا کوئی ٹائم رکھ لیں. نہیں میرے خیال میں ٹائم اثر میں نے پہلے وہ ایک دفعہ رکھ کے دیکھا لیکن اس میں نہ کوئی مزہ نہیں کیونکہ بعض دفعہ ٹرن بڑی جاتی بعض دفعہ چھوٹی جاتی ہے. اگر ہم ویسے ہی حوصلے سے ایک دوسرے کی بات سنتے رہنا تو صحیح رہے گا شاید. وہ بعد میں بولنے شولنے سے معاملہ خراب تو نہیں ہوگا. پچھلی والا نہیں کام ہونا چاہیے. انشاءاللہ نہیں ہوگا. بس آپ بھی انشاءاللہ سنیں گے میری بات حوصلے سے اور میں بھی آپ کی جیسا بھی سن رہا ہوں انشاءاللہ ایسے سنتا رہوں گا. تو میرا سوال دوبارہ سن لیں. میں نے آپ کا ذرے ذرے کے بارے میں مطالبہ کرنا کیا در پردہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ آپ خدائی معلومات کو ذرے ذرے تک محدود سمجھتے ہیں کہ جب ذرے ذرے کا عقیدہ کسی اور کے لیے مانا گیا تو وہ شرک ہو گیا کیونکہ صفات میں برابری شرکی کہلاتی ہے اور کیا کہلاتی ہے؟ ہوگی بات آپ کی. ہوگی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب یعنی بعض چیزوں پر غیب کی چیزوں پر انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ذرے ذرے کا علم مانیں تو ہم مشرک بنتے ہیں. تو آپ مشرک کیوں نہیں بنتے؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں یہ نہیں کہنا چاہتا. ہاں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ذرے ذرے کا علم حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے تھوڑا سا بس اس کو واضح کر دیں اتنا ہاں یا نہ میں کہہ دیں کہ حضور کے لیے ذرے ذرے کا علم ماننا شرک ہے کہ نہیں؟ ہے شرک. اگر یہ عقیدہ رکھ کر آگے ان سے نبی علیہ السلام سے پکارے مانگی جائیں نا تو چونکہ پکار عبادت ہے تو اس عقیدے کو رکھ کر آگے وہاں پر جانا شرک ہے. بالکل ہے جی. نہیں انس بھائی میری بات سنیں. اگر ایک بندہ کسی بت کے بارے میں نبی کے بارے میں ولی کے بارے میں مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے لیکن وہ پکارتا نہیں ہے کیا یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ پکارتا نہیں ہے. پکارتا نہیں ہے. فرض کریں میں کسی شخص کو واجب الوجود سمجھتا ہوں یا اس کی کسی صفت کو مستقل سمجھتا ہوں یا اس کی کسی صفت کو خدا کی صفت کے برابر سمجھتا ہوں لیکن میں پکارتا نہیں ہوں لیکن عقیدہ رکھتا ہوں تو کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ذرے ذرے کا آپ کو علم ہے نبی علیہ السلام کو. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس چیز کو شرک سمجھتے ہیں کچھ چیزوں کو آپ شرک سمجھتے ہیں نا کہ یہ عقیدہ شرک ہے. کچھ چیزوں کو آپ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ یہ بے فرض کرو خدا واجب الوجود ہے. تو اگر کوئی آدمی کسی بت کو واجب الوجود سمجھتا ہے وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے. بالکل ہے. اچھا اب یہ بات طے ہوگی. میں بھی کہتا ہوں مشرک ہے آپ بھی کہتے ہیں مشرک. ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ آدمی واجب الوجود سمجھتا
ہے لیکن اس کو پکارتا نہیں ہے، کیا پھر وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ وہ پھر قرآن کا بھی منکر ہے، اور جتنی کیا کہتے ہیں کہ صحیح احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں، اس چیز کا وہ منکر ہے وہ شخص۔ بھائی میرے، اگر کوئی بندہ کسی بت کو الہ مانتا ہے، نہیں بت کی بات نہیں ہو رہی، دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ اس پر حکم لگائیں، میں نے حکم لگا دیے کہ جو بندہ یہ مانے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ذرہ ذرہ کا علم تھا لیکن وہ ان کو پکارے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ علم کیا کہتے ہیں کہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ سے کم علم مان کر وہ ان نبی علیہ السلام کو پکارتا بھی ہے، ساتھ تو چونکہ پکار عبادت ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو مین عقیدہ ہے جس کی وجہ سے دوسرا عقیدہ شفٹ ہو رہا ہے وہ عقیدہ اس کو شرکی ہوگا۔ لیکن اگر وہ پکارتا نہیں ہے لیکن صرف اور صرف نبی علیہ السلام کو جمیع ما کان ما یکون کا عالم مانتا ہے بغیر کسی دلیل کا، الگ دلیل تو اس پر ہے ہی نہیں اور نہ الحمدللہ آپ ثابت کر سکیں، تو یہ عقیدہ قرآن کا منکر بنائے گا اس شخص کو۔ جی انس بھائی آپ بات نہیں سمجھ رہے، میں یہ کہتا میں ہوں سمجھ رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے میری بات۔ نہیں، میں ہاں یہ جی، کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جمیع ما کان و ما یکون کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ماننا شرک ہے کہ نہیں؟ کفر ہے، قرآن پاک کا کفر ہے، بھائی کفر ہے نا؟ ہاں بالکل اچھا، کفر ہے۔ جب کوئی بندہ جمیع ما کان و ما یکون کا عقیدہ اس حساب سے رکھتا ہے، جمیع کا مطلب یہ ہے جو حضور کے لیے ممکنات ہے، خدا کا جمیع نہیں، خدا کا جمیع تو بہت بڑا جمیع ہے نہیں نا، ممکنات نہیں دیکھیں مخلوق کا جمیع اور ہماری پچھلے سیشن میں جو بات چل رہی تھی آپ ثابت کر رہے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں، آپ نے مانا بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ذرے ذرے کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، مشرق سے مغرب تک، عرش تا فرش تک، ہر چیز کا آپ کو علم ہے، اس چیز کا ثبوت ہے یا نہیں آپ ثابت کر رہے تھے، وہ آپ اس کو مزید کیوں نہیں بڑھا رہے؟ بھائی میں ثابت تو باقی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں نا کہ کیا جمیع ما کان و ما یکون کا جو عقیدہ ہے وہ جمیع ما کان وہ خدا کے حساب سے ہے کہ مخلوق کے اعتبار سے؟ دیکھنا آپ نے جب ہمارے عقیدے پر شرک کا حکم دیا ہے تو ہمارے عقیدے کو غلط حضرت عقیدہ آپ کا ہے اور بتاؤں میں کہ مخلوق کے حساب سے ہے یا کس کے حساب سے؟ نہیں، عقیدہ تو ہمارا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جمیع ما کان و ما یکون جو خدا کے علم کے آتے میں وہی حضور جانتے ہیں کہ حضور کے حساب سے جمیع ما کان و ما یکون مختلف ہے؟ تو یہ تو آپ بتائیں نا، آپ کا عقیدہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے مانتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اب یہ بات آ گئی نا، میں نے گفتگو کے شروع میں میرے بھائی کہہ دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کبھی جمیع ما کان و ما یکون کہتے ہیں، کبھی اس کو علم کلی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ علم کلی مخلوق کے اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے نہیں، تو پھر یہ شرک کیسے ہے؟ میرے بھائی بتا تو رہا ہوں کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھ کر آگے پکاریں گے بھی صحیح تو پھر شرک ہے، اگر آپ پکارتے نہیں تو پھر میرے نزدیک یہ عقیدہ کفری ہے۔ وہ تو پکارنے کی بحث ہے نا، پھر آپ تو اس بات کو مانے نا کہ ہمارا جمیع ما کان و ما یکون کا عقیدہ اور علم کلی کا عقیدہ شرک نہیں ہے، پکار کی وجہ سے یہ کفر ہے، اگر آپ پکارتے نہیں ہیں، اگر آپ پکارتے نہیں، کوئی پکار کا انکار کرتا ہے کہ وہ پکار سن نہیں سکتا، اگر صرف یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفر کر رہا ہے، اور یہ جو کفر ہے یہ کفر صریح ہے، اور ایسا کفر اور شرک ہے کہ اگر وہ یعنی وہ کفر ایسے شرک کے برابر ہے جس طرح شرک کر کے وہ ہمیشہ کی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس طرح ایسا کفر کر کے بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جی ایک منٹ، اس کو کفر کس طرح آپ بناتے ہیں؟ اس کو کفر ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کا کفر، قرآن پاک کا انکار ہے۔ دلیل دے میں اس کا جواب دلائل میں دے چکا ہوں، میں بہت سارے دلائل دے چکا ہوں، آپ نے ثابت کرنا تھا جس طرح ہمارا ایک ترتیب سے پچھلا سیشن چل رہا تھا، آپ ثابت کرنا پہلے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ یار میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، میں نے کہا کہ جمیع ما کان و ما یکون کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کو جانتے ہیں، اور لیکن یہ جمیع خدا کے حساب سے نہیں ہے کہ جتنا خدا جانتا ہے وہی ایک منٹ حضرت، یہ مخلوق حضرت لمبی چوڑی باتیں چھوڑے، مجھے بتائیں ہمارا جو پچھلا سیشن اینڈ ہوا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد کروا دیں، کوئی بات نہیں۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک ترمذی کی روایت پڑھنی ہے، کیونکہ جتنی آپ نے پچھلے دلیلیں دی تھی نا ان میں سے کسی ایک دلیل سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے تھے، جو آپ دلیل دے رہے تھے اس میں آپ خود پھنستے جاتے تھے۔ آپ نے کہا میرے پاس مزید دلائل ہے، میں نے کہا اگر آپ نے مزید دلائل دینے ہیں تو ہم پھر ایک اور یعنی یا مناظرہ رکھ لیں گے یا مزید بعد میں بات کر لیں گے، ابھی کے لیے میں نے آپ سے حکم پوچھا تھا، وہ جو آپ نے حکم بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ شخص مومن ہے، وہ آپ کے علماء کے نزدیک وہ حکم نہیں ہے۔
حالانکہ مقیاس الحنفیت آپ جو ہے نا آپ کے اپنے عالم عمر اشرفی صاحب ان کی آپ دیکھ لو، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کلی پر صحیح احادیث موجود ہیں، لہٰذا ان سے انکار کرنا ایمان سے خارج ہونا ہے. صحیح ہے. تو آپ کے علماء کے نزدیک اس کا حکم اور ہے اس کے منکر پر، اور آپ کے نزدیک اس کا حکم اور ہے. چلیں وہ میں باتیں فی الحال کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے کہا تھا میرے پاس مزید بات سن لینا، آپ نے کہا تھا میرے پاس مزید دلائل ہیں کہ میں ثابت کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا. اب وہ دلائل کہاں ہیں؟ جی یہ ذرا بتائیے گا. بات سنیں، دلائل آ جاتے ہیں. میں نے تو آپ سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ جمیع ما کان و ما یکون اس فرق کے ساتھ کہ خدا کے لیے اور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس پر شرک، اس پر کفر کا حکم آپ نے کس روح سے لگایا، کس طرح یہ برابری ہو جائے؟ میں وہ بتاتا ہوں، یہ باتیں ہوں گی، میں یہ باتیں بالکل آخر میں کروں گا، بالکل آخر میں کروں گا، اسی کال میں کروں گا، آپ اس کے لیے گھبرائیں نہیں. لیکن جس ترتیب سے بات چل رہی تھی، جیسے آپ نے ثابت کرنا تھا، ذرا وہ ثابت کریں، اس کو بسم اللہ کریں. جی پھر وہی بات آ گئی نا. ایک منٹ سنو نا، میں نے تو اس دن آپ کو کچھ حدیثیں پیش کی، آپ اس پر مطمئن نہیں ہوئے. میری ذرا بات مطمئن نہیں، آپ خود پھنسے تھے، آپ خود پھنسے تھے. آپ کو یاد ہوگا، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی بھی ہے، نیٹ پر بھی اپلوڈ ہے. آپ خود پھنسے تھے، آپ نے یہ مان بھی لیا تھا کہ یہ صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا جمیع ما کان ما یکون کا علم. پھر میں نے جب آپ کے سامنے آپ کے اپنے علماء کی بارات پیش کی تھی تو آپ اس میں پھنس گئے تھے. پھر آپ نیکسٹ دیتے رہے تھے اسی طرح ترتیب سے. پھر آخر میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ میں نے ترمذی کی روایت پڑھنی ہے، وہ پڑھے نا. آپ پہلے ثابت تو کرنا نبی علیہ السلام کے علم. بات سنیں، وہ جب آپ نے کاٹ دی تھی وہ سیشن ختم ہو گیا تھا. اچھا میری بات سنیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کو اللہ پاک کے جمیع کے ساتھ ایک قطرہ اور سمندر کی بھی نسبت نہیں، آپ اس پر حکم لگائیں کفر کا کس طرح لگاتے اس فرق کے ساتھ؟ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، میں کب سے مولانا صاحب آپ کو یہی بتا رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جذباتی ہو جاتے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو حکم لگانا تھا وہ لگا دیا، آپ کو بتا بھی دیا. اب آپ اس پر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے مجھے پسانے کا، وہ الگ بات ہے. لیکن پچھلا سیشن چل رہا تھا، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان ما یکون کا علم ہے. اس دعوے کو آپ ثابت نہیں کر سکے تھے. اب آپ نے دعویٰ کیا ہے، پہلے آپ اس دعوے کو ثابت کریں نا. جب آپ اپنے طور پر ثابت کر لیں گے، اس کے بعد میں آخر میں حکم بھی لگا دوں گا، آپ کو اپنے دلائل بھی دے دوں گا کہ میں کس یعنی روح سے اور کن دلیلوں سے میں یہ حکم لگا رہا ہوں. چلیں یار کیوں کام کا اس طرح کی طوالت میں جا رہے؟ ایک آیت پیش کریں اس پر، حدیث پیش کریں، ایک آیت پیش کریں، ایک حدیث پیش کریں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا، اس طرح سے جس طرح آپ مانتے ہیں کہ ذرہ ذرہ، عرش تا فرش، مشرق تا مغرب، اس طرح سے ایک آیت پیش کریں. جزاک اللہ. بھائی میرے، میں نے آپ سے حکم پوچھا ہے. اور بھائی میرے، میں نے آپ سے آپ کے دعوے پہ دلیل پوچھی ہے. آپ کا جو دعویٰ تھا میں نے اس پہ دلیل پوچھی ہے. یار آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے تو 3-4 حدیثیں پیش کر دی تھی، وہ آپ کو نہیں. آپ دلیل پیش کرنا آپ نے خود مانا تھا کہ ان سے ثابت نہیں ہو سکا، تبھی آپ نے کہا تھا میں ترمذی کی حدیث پیش کروں گا. اور پھر جب میں نے آپ کو پھنسایا تھا تو آپ نے مانا تھا. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ حدیثیں جو آپ نے پڑھی تھی نا، ان میں آپ خود پھنس گئے تھے، ان کا آپ خود نہیں جواب دے سکے تھے. اب یا تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ میں اپنا دعویٰ نہیں ثابت کر سکتا، تم حکم لگاؤ. پھر میں حکم بھی لگاتا ہوں، پھر میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھتا ہوں، اور خبر متواترات جو ہیں میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ ان کا آپ انکار کر رہے ہیں. اب ایک بات ہوگی، یا تو آپ یہ مانیں کہ آپ اپنا دعویٰ نہیں ثابت کر سکتے، یا پھر میں حکم لگاتا ہوں. جی نہیں، ضد نہیں ہے حضرت، بات کرنے کے اصول ہوتے ہیں، ضد نہیں ہے. پہلے آپ مانیں کہ آپ نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ پچھلی سیشن میں آپ نے کہا تھا نا کہ میں مزید دلائل دوں گا. اب یا تو آپ گھبرا رہے ہیں کہ اس کا یہ رد کر دے گا، یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی دلیل ہے نہیں ابھی اس وقت. جی کوئی ایک بات کریں. جی اسی طرح ہوتی ہے حضرت، اسی طرح ہوتی ہے. دعویٰ ہوتا ہے، دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے، صرف دعویٰ کرنا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ ویسی باتیں کر کے مجھے پھر سے موشن کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ جذباتی بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. دعویٰ آپ نے کیا ہے تو آپ کو اس دعوے کو ثابت کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. تو اپنا صرف عقیدہ نہیں نا بیان کرنا ہوتا بھائی جان صرف عقیدہ نہیں ثابت کرنا ہوتا، اس پر دلائل بھی دینے ہوتے ہیں نا. میں اچھا سنو میری بات. اصل میں پتہ کیا ہے انس بھائی، بات یہ ہے، پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے بالکل ہوئی تھی، مجھ سے دلائل پوچھے. میں سنو نا بات.
ہوا یہ کہ آپ مجھ سے دلائل پوچھتے رہے، میں نے آپ کو اپنے ذہن کے مطابق دلائل پیش کیے، آپ ان دلائل پر تبصرہ کرتے رہے۔ میں آپ سے سادہ سی بات پوچھتا ہوں کہ میں نے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا میں ہے۔ ایک منٹ یار، آپ 24 منٹ ہو گئے ہیں، پلیز اپنا بھی ٹائم ویسٹ نہ کریں، میرا بھی نہ کریں۔ میں بھی آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ پچھلی کال میں آپ نے دعویٰ کیا تھا، کیا آپ اس دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دلیل نہیں دینا چاہتے، آپ نہیں دینا چاہتے اپنے دعوے پر؟ میں آپ کے کفر کی دلائل سن کر اس کے بعد دلیلیں پیش کروں گا۔ نہیں، حکم میں آخر میں لگاؤں گا، پہلے آپ ثابت کرنا، میں حکم بھی لگاؤں گا، آپ کو دلیلیں بھی دوں گا، لیکن پہلے آپ، اگر آپ ابھی چاہتے ہیں کہ میں بھی لگاؤں، پھر ابھی کے لیے آپ مانیں کہ میں اپنے دعوے کو نہیں ثابت کر سکا، اور آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ پچھلے سیشن بھی آپ نہیں ثابت کر سکے، اور اگر آپ ابھی کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر مانیں کہ میں نہیں کر سکتا، پھر میں حکم لگاتا ہوں اور دلائل بھی دیتا ہوں اپنے۔ میں نے ثابت کیا تھا، دلائل نہیں پیش کیا تھا، کیے تھے، وہ اندر سے آپ بھی جانتے ہیں، اندر سے آپ بھی جانتے ہیں کہ جو دلیلیں آپ نے دی تھی نا، وما هو الغیب بظنین، وہ دلیلیں جتنی بھی پڑھی تھی، حدیثیں پڑھی تھی، جتنے دلیلیں دی تھی، وہ ساری آپ پر پلٹ گئی تھی۔ نماز میں بھولنا، یہ کرنا، وہ کرنا، نسیان، عدم علم، یہ سب آپ، یہ آپ اندر سے جانتے ہیں کہ آپ نہیں ثابت کر سکے تھے۔ اب آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ میری دلیلیں آپ کو مطمئن نہیں کر سکی، آپ مجھے مطمئن کرنے کی بات نہیں ہے، مجھے مطمئن کرنے کی بات نہیں ہے، وہ دلیلیں ایسی تھی کہ آپ ان میں خود پھنس گئے تھے۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اپنا دعویٰ ثابت کر دو، یا یہ ہے کہ آپ تسلیم کر لو میں اپنا دعویٰ نہیں ثابت کر سکتا، پھر میں اس پر حکم لگاتا ہوں، پھر اس پر حکم کے جو دلیلیں ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں، پھر آپ ان کا رد کرتے جائیے، وہ جو آپ کی مرضی ہو۔ جی، ابھی کے لیے آپ اپنا دعویٰ نہیں ثابت کر سکتے، یہ طریقہ نہیں ہے بالکل۔ جب آپ پھنستے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ طریقہ نہیں ہے؟ حضرت، پہلے آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ اس دعوے پر دلائل دے رہے تھے، لیکن کوئی بھی کام کی دلیل آپ نے نہیں دی تھی، آپ نے کہا تھا میں اگلے سیشن میں ترمذی کی حدیث پڑھوں گا، ابھی آپ اس سے کیوں سائڈ پر ہٹ رہے ہیں؟ وہ حدیث پڑھیں نا، وہ کون سی ہے جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو ذرے ذرے کا علم تھا؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھی وہ روایت۔ وہ روایت آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ کب آئے گی؟ قیامت والے دن؟ قیامت والے دن آئے گی حضرت؟ جی، جو فرق میں نے خدا کے جمیع ما کان و ما یکون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع ما کان و ما یکون، حضرت آپ ایک ہی بات گھنٹے سے دہرا رہے ہیں، میں نے بتایا ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کفر پر دلائل دیں، یہ میرا دعویٰ ایک الگ ہے، میں اسی کال میں بات کروں گا، بھاگ نہیں رہا، اسی کال میں بات کروں گا، لیکن آخر میں کروں گا، پہلے آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں۔ جی جی، نبی علیہ السلام کے پاس زمین مکان معقون کا علم تھا، ذرہ ذرہ جانتے تھے، مشرق سے مغرب تک ہر چیز جانتے تھے، عرش تا فرش ہر چیز ایک ذرے کا علم تھا۔ اس دعوے کو آپ کیوں نہیں ثابت کرنا چاہ رہے؟ وہ جو آپ نے کہا تھا میرے پاس ایک ترمذی کی روایت ہے کہ اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ذرے ذرے کا علم تھا اور مشرق سے مغرب ہر چیز کا، وہ روایت کدھر گئی آپ؟ ایک منٹ سن لیں، جی جی سن لیں، اصل میں پتہ ہے آپ کے پاس نا اس سوال کا کوئی جواب نہیں بن رہا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں بن رہا کہ میں اپنا دعویٰ کیسے پیش کروں؟ آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بن رہا ہے کہ میں اپنا دعویٰ کیسے پیش کروں، اپنے دعوے پر دلائل کیسے دوں؟ بول رہے ہیں نا یار، تھوڑی سی بات سن لینا۔ آپ بھی بول رہے تھے، میں بات سن رہا ہوں، آپ حضرت ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، پلیز اس طرح نہ کیے کریں، ادھر اور بھی بہت سارے بندے آتے ہیں، ابھی بھی ایک بندے سے میں نے وقت طے کیا ہوا تھا، آپ ٹائم خراب کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اگر دلائل نہیں دینے کوئی بات نہیں، میں کال کاٹ دیتا ہوں، یا مانے کہ میں دلائل نہیں دے سکتا، پھر میں اپنا حکم لگاتا ہوں آپ پر، پھر آپ اس حکم کا رد کر کے دکھائیے گا۔ جی ہنسیں مزید ہنسیں، دلیل ایک بھی نہ دیجیے گا، صرف حاصل دلیل نہ دیجیے گا۔ وہ ترمذی والی روایت کدھر گئی؟ ترمذی شریف چوری تو نہیں ہوگی آپ کے گھر سے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، جس نسخے کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے پاس ذرے ذرے کا جبھی ما کان معقول کے علم تھا؟ جو روایت ابن کثیر بھی نہیں پڑھ سکا تھا، ابن کثیر نے بھی حکم لگا دیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس صرف ظاہر کا علم تھا، باطن کا نہیں تھا، صرف انبیاء جو ہوتے ہیں وہ باطن کو نہیں جاننے والے ہوتے۔ اچھا ایک منٹ سن لیں، میری بات سنیں، بات یہ ہے بس بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا، بہت بڑا آپ کے اس دعوے پر سوال تھا کہ کیا خدائی معلومات نہیں، آپ پہلے دعویٰ ثابت کریں حضرت، پلیز دیکھیں اس طرح آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا بھی میرا بھی، پلیز آپ اپنا بھی ٹائم بچائیں، میرا بھی بچائیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ اپنا دعویٰ ثابت تو کرنا، دلائل تو دینا۔ وہ ترمذی والی روایت کدھر گئی؟
آپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے لیکن آپ اس پر دلیل پیش میں کروں گا لیکن وہ بات کی بات ہے ہماری کس موضوع پر بات ہو رہی تھی. میں نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں, کیا سبھی پر باتیں کریں؟ میں تو کہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات جو عقائد رکھتے ہیں عقائد کفر کے شرک پھر ان پر بات کر لیں. جو ہماری بات چل رہی تھی ایک خاص موضوع پر, ایک دعویٰ جو آپ ثابت کر رہے تھے, اس لحاظ سے چلیں گے. اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ جیسی کال 30 منٹ کی ہوگی میں کال کاٹ دوں گا, کیونکہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اس طرح ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اور میں مزید نہیں کرنا چاہتا. کیوں کال کاٹیں گے؟ تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں نا حضرت, ٹائم ویسٹ نہ کریں, اپنا دعویٰ ثابت کریں, وہ روایتیں پڑھیں, وہ قرآنی آیات پڑھیں جس کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جمیع ما کان معقول کلام رکھتے تھے. سن لو, آپ کے پاس اس عقیدے کے اوپر اس فرق کے ساتھ کہ خدا کا جمیع ما کان و ما یکون رسول چلیں بس میں کال کاٹ رہا ہوں. جمیع ما کان و ما یکون اگر قطرے اور سمندر کی کوئی نسبت نہیں رکھتا, اس کے کفر ہونے پر کوئی ایک دلیل پیش کریں. میں دیتا ہوں, آپ ٹینشن لیں, آپ گھبرائیں نہیں, میں ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں دوں گا, آپ اس کی ٹینشن لیں, بہت دلیل دوں گا انشاءاللہ. لیکن وہ بات کی ہے, میں نے اپنے دعوے بہت سارے کیے ہوئے, پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو پچھلے سیشن میں آپ ثابت نہیں کر سکے, آپ نے کہا میں ترمذی کا دلیل دوں گا, وہ آپ دے رہے ہیں یا آپ اس سے بھاگ رہے ہیں؟ جی میں نے ثابت کر دیا ہے, میں آپ کو مطمئن نہیں کر سکا. ثابت مطمئن آپ ایک منٹ, آپ نے پہلی یاد پڑھی تھی وما هو الغیب بذن, مجھے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان معقول کا علم تھا, تو نبی علیہ السلام غیب کے بتانے پر بخیل تھے. معاذ اللہ, اللہ جھوٹ ہے, آپ سچے ہیں, عامر رضا خان صاحب سچے ہیں, اللہ جھوٹ ہے, اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ فرما رہے میرا نبی غیب کے بتانے بخیل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ بخیل تھا, اس کے پاس ذرے کا علم تھا لیکن مخلوق کو نہیں بتایا, اگر مخلوق کو بتایا تو مخلوق بھی پھر وہ خاصا آگے. جی اب آپ پھر ایموشنل کر رہے ہیں نا مجھے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ایموشنل ہو جاتے ہو آپ بڑی جلدی, اس طرح کی باتیں کرتے ہو, پھر کہتے ہو جذباتی ہو جاتے ہو آپ جواب دیں مجھے ذرا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے مطمئن نہیں کر سکے, مجھے ابھی مطمئن کریں. آپ کی پہلی دلیل تھی وما هو الغیب بظنین, مجھے بتائیں حضور بخیل تھے یا حضور کے پاس کیا کہتے ہیں کہ بارے میں کیا ہے, آپ کیا جانتے ہیں؟ میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اطلاع الغیب کے بارے میں, اطلاع علی بعض الغیب کے بارے میں, کہ جس بعض چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی تھی. لیکن مجھے آپ بتائیں, میرے عقیدے کو آپ چھوڑیں, میں عقیدہ آپ کو بتا چکا ہوں, ابھی بھی بتا رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے آپ کو صرف مطمئن نہیں کیا, ویسے میں نے ثابت کر دیا تھا, ابھی کریں. چلیں وما هو الغیب بظنین, کیا نبی علیہ السلام بخیل تھے کہ نہیں تھے؟ جی اللہ کہتا ہے بخیل نہیں تھے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ سچ بولتا قرآن پاک کے اندر یا معاذ اللہ؟ میں کیا کہوں, سمجھ تو آپ کو ویسے آتی نہیں. چلو کسی کی سمجھ کو چھوڑو یار. حضرت مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کہا ہے کہ میرا نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے؟ آپ بالکل بھی بخیل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, کسی درجے میں بھی نہیں ہے, خدا کا کلام بھی. اچھا, آپ کے پاس جو مخلوق کے اعتبار سے جمیع ما کان معقول کا علم تھا, وہ آپ نے سارا عوام کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ کس کو؟ عوام کو, عوام تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا, صحابہ کرام تک؟ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مغیبات عطا فرمائے تھے, آپ ان یہ میں نے بتانے پر دلیل نہیں پیش کی, آپ کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے سیشن میں ثابت کر دیا تھا لیکن آپ کو مطمئن نہیں کر سکا تھا. میں کہتا ہوں مجھے مطمئن کریں, یا تو معاذ اللہ تعالیٰ غلط کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بخیل نہیں تھے, یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں نبی علیہ السلام پر بہتان باندھ کے. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام بخیل, اگر نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان معقول کا علم تھا, انہوں نے بتایا نہیں, تو پھر آپ بخیل تھے. اگر آپ بخیل نہیں تھے, اللہ سچے اور یقیناً سچے, تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا ہی نہیں جتنا آپ مار رہے ہیں. جی کر سکتے ہیں مطمئن مجھے؟ ہاں ہاں جی بھائی, جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے عطا ہونے پر دلیل ہے, میں نے بیان پر تو یہ دلیل پیش ہی نہیں کی. نہیں, یہ وما هو الغیب بظنین یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام عطا کرنے میں بخیل نہیں ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جب اس میں عطا کا ذکر ہے, بیان کیا کہتے ہیں کہ بیان کا ذکر ہے, عطا کا ذکر نہیں, تو پھر آپ نے پیش کیوں کی؟ پچھلے سیشن میں آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ نہیں, تو آپ علم غیب کو عطا ہی مانتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض غیب خبروں کی چیزوں پر مطلع کر دیا تھا. جی آپ کہتے ہیں کہ نبی نہیں, ایک منٹ پلیز میرا ٹائم نہ ویسٹ کریں, مجھے بتائیں وہ ترمذی کی روایت کدھر گئی جو آپ پڑھنی تھی آپ نے, وہ کدھر گئی؟ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے یار. میں کہتا ہوں کہ ترمذی کی روایت آ جائے گی. کب؟ نہیں, قیامت والے دن آئے گی. نہیں, آپ وہی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے پھنسا کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, مزید ٹائم ویسٹ کرتے جا رہے ہیں میرا. مجھے آپ اتنی بتائیں, آپ نے ترتیب سے طرح دلائل سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے, یا آپ نے یہ ماننا ہے کہ میرے پاس دلائل نہیں ہے, اور پھر میں اپنے جو میرا کفر میں لگاتا ہوں, کفر کا فتویٰ, اس کو میں ثابت کروں؟ جی
میں نے دلیل تو پیش کر دی ہے. میں نے کہا کب کہی ہے ترمذی میں روایت آپ نے کب کی؟ پچھلے سلسلے میں آپ نے کہا تھا میں کروں گا، اب آپ نہیں کر رہے، اب آپ اور سوال کر رہے ہیں، تو پھر کب کریں گے آپ وہ؟ چلو میں روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. چلیں کر دیں. پھر وہ حکم کفر بیان بالکل بالکل، لیکن جب تک آپ یہ مانیں گے نہیں نا کہ میں اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتا، اس وقت تک میں نہیں لگاؤں گا. یا تو آپ مجھے منوائیں گے، ایسے دلائل دیں گے کہ میں ان دلائل کا انکار نہیں کر سکوں گا، میں بھی مان جاؤں گا انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان مکون کا علم تھا، انشاءاللہ مانوں گا. لیکن اگر آپ دلائل نہیں دے سکیں گے، پھر آپ مانیں گے کہ میں دلائل نہیں دے سکتا، میں آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں کسی کو بتاؤں کہ اس طرح ہے. اس کے بعد پھر میں حکم لگاؤں گا، پھر اپنے حکم پر دلائل بھی دوں گا. جی میری بات سنیں جی کہ ترمذی شریف میں نا حدیث پاک ہے. چلو آپ کی یہ ضد پوری کرتا ہوں، اس کے بعد آپ وعدہ کریں کہ ضد کی نہیں ہے، پر دلائل ضد کی بات نہیں حضرت، پلیز آپ اس طرح کے الزام نہ لگائیں. ضد کی بات نہیں، آپ نے پچھلی ٹرن میں خود کہا تھا کہ نہیں کہا تھا پچھلی سیشن میں؟ حدیث کے بعد آپ پھر وعدہ کریں کہ میں اس عقیدے کو جو میں نے بیان کیا آپ اس پر کفر کا حکم لگائیں، کریں گے؟ آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ کہیں گے کہ میں اپنا اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکا. جب آپ دعوے کو ثابت کر دیں گے پھر میں حکم کیسے لگاؤں گا؟ پھر تو میں حکم لگاؤں گا تو پھر تو میں خود ہی کافر بنوں گا اس حکم کو لگا کرنا. پہلے آپ دعویٰ کریں کہ آپ مانیں گے کہ میں نہیں ثابت کر سکتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس دلیل کے دینے کے بعد اگر آپ اس روایت کے اندر بھی پھنس گئے نا تو پھر آپ مانیں گے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا. آپ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے؟ نہیں، یہ اصول ہے. بالکل اصول کی بات ہے. بالکل جتنے تک آپ دعویٰ کیا کہتے ہیں ثابت نہیں کریں گے، یا آپ یہ مانیں گے ہی نہیں کہ میں دعوے کو ثابت کروں، اس وقت تک بات آگے نہیں چلے گی، کسی اور سوال کی طرف نہیں جائے گی. بالکل یہی اصول ہے. تو آپ بہت ڈر گئے ہیں، یقین کریں. صحیح ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے. اگر میں ڈر گیا ہوتا نا تو میں کہتا آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں کب کا میں نے 30 منٹ کا کہا تھا نا، لیکن میں نے پھر بھی آپ کا خیال کر کے کہ آپ نے ٹائم نکال کے مجھ سے بات کی ہے اور تھوڑا بڑا آپ کو علم بھی ہے. میں نے جیسے پہلے بھی آپ کی تعریف کی کہ آپ کی چلو پکڑ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ آپ علم رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے سند وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے. میں اگر بھاگنا چاہ رہا ہوتا میں کب کا بھاگ جاتا. اسے بھاگنا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کہ اگلے بندے کو مطمئن کرنا، ایک ایک دلیل لینا، اصول کے مطابق بات کرنا. جی اچھا چلیں وہ ترمذی والی روایت پڑھیں. زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، اور جذبات میں آپ کر رہے ہیں، صرف یہی چیز آپ کر رہے ہیں نا، آپ کر رہے ہیں، آپ میرا ٹائم ویسٹ کر کے مجھے جذباتی کر رہے ہیں حضرت. آپ مجھے کر رہے ہیں جذباتی. یا تو اپنا دعویٰ ثابت کر دیں، یا پھر مان لیں کہ میں دعویٰ نہیں ثابت کر سکتا، پھر میں اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہوں. جی اچھا، پھر اگر آپ نہ ثابت کر سکے تو آپ بھی مان جائیں کہ پھر میں بھی معذرت کر لوں گا. بالکل میں مانوں گا، لیکن آپ لاجواب ہوں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی چلیں، آپ کو قبول ہے؟ ہاں بالکل قبول ہے. لیکن جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے بات وہاں تک جائے گی نہیں، بات جائے گی نہیں. جب تک آپ قبول ہی نہ کریں کہ میں ثابت نہیں کر سکتا، بات وہاں تک پہنچے گی تو پھر ہوگا نا کچھ. جی چلیں دیکھ لیں. اچھا، یہ آپ نے جو ہمارا بیان کیا ہے ہاں جمیع ما کان و ما یکون کا، کہ اللہ پاک نے آپ کو جو تھے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، یہ ہماری کتابوں میں ساتھ ایک بات بھی لکھی ہوئی ہے. آپ کو نا اصل میں ہمارے عقیدے کا ایک تو پتہ نہیں ہے مجھے. نہیں پلیز جھوٹ نہیں، پلیز جھوٹ نہیں. دیکھیں جب آپ میرے منہ کے سامنے مجھ پر جھوٹ باندھیں گے نا، اگر میں نے بیان کیا ہے اور مجھے آپ کے عقیدے کا پتہ نہیں تو پچھلی دفعہ پھر آپ نے مانا کیوں اور اس پر اتنے گھنٹے دلائل کیوں دیے؟ جی اب اس کا جواب دیں. سنو نا میری نہیں حضرت نہیں. جب آپ میرے منہ کے اوپر ہی جھوٹے الزام لگائیں گے نا تو میں آپ کو پکڑوں گا، آپ کی پکڑ کروں گا. جب آپ کو میرا یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے آپ کے صحیح، جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں پتہ، میں نے جو آپ کا عقیدہ پیش کیا تھا اس پر آپ نے زندہ باد، جی مجھے یاد آ گیا، آپ نے زندہ باد کے نعرے لگائے تھے. وہ کیوں لگائے تھے؟ آپ کیا سٹی آ گئے تھے؟ آپ کی عقل تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ زندہ باد کے نعرے کس وجہ سے لگائے تھے؟ جھوٹے دعوے پر لگائے تھے. حضرت آواز آ رہی ہے؟ حضرت آواز آ رہی ہے میری؟ آواز تو آ رہی ہے، لیکن آپ تمیز کا دامن چھوڑ. میں تمیز کا دامن نہیں چھوڑ رہا، آپ جھوٹ کا دامن پہلے چھوڑیں، مجھ پر جھوٹے الزام نہ لگائیں، اس کے بعد بات انشاءاللہ کرتے ہیں. آپ بے فکر ہو جائے کہ میں آپ کی کال کاٹوں گا، میں آپ کے دلائل سن کر جاؤں گا اور آپ کے منہ سے انشاءاللہ سن کر جاؤں گا کہ آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ذرے ذرے کا علم تھا اور مشرق سے مغرب پر عرش تھا فرش. معاذ اللہ معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیں ترمذی والی روایت پڑھیں، جلدی کریں. مجھے بتاؤ نا کہ وہ تو میں روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی پیش کر دیتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ تھوڑا سا نا اخلاقیات سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کیا آپ کو گالی نکالی ہے؟ کسی کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر اس پر جھوٹا الزام لگانا یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں ہے حضرت. اب یہ چیزیں میں آپ کو سکھاؤں تو میں برا لگتا ہوں، آپ کو اتنا نہیں پتا.
چلیں وہ اختلافات دینی لحاظ سے جو ہے، یہ دنیاوی لحاظ سے آپ کو اتنا نہیں پتا کہ کسی کے منہ کے اوپر ہی اس پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا الزام ہے، نہیں پتا آپ کو؟ بڑا پتا ہے مجھے، پتہ ہے نا، ساری بات سمجھ ٹھیک آ ہے، گئی ہے۔ پتہ ہے نا تو تے پھر ذرا ترمذی دی روایت پیش کرو، بسم اللہ کرو، ذرا سانو بھی پتہ لگے بھی ترمذی تے کیڑا نسخہ ہے جہدے وچ لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ذرے ذرے تو مشرق تو مغرب تو ہر چیز علم سی۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے۔ جی جی یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، روایت نمبر یہ بھی آپ اس بتائیں کا کہ مجھے نمبر آپ۔ میں حدیث نمبر بتاتا ہوں۔ جی جی اچھا پہلے میں نے آپ کو ویسے یہ عرض کر دوں کہ آپ نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے نا میرے بھائی، وہ آپ نے ہمارا کامل بیان نہیں کیا۔ اچھا چلیں ہم آپ کامل رسول کر دیں، اللہ آپ کامل کر دیں، جی بسم اللہ، آپ کامل بیان کریں، اب عوام سنے گی انشاءاللہ۔ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جمیع ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہیں نا، وہ یہ اس عقیدے ان دو شرائط کے ساتھ مانتے ہیں جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اچھا ذرا ایک تو اس پھر کو میری خدمت میں پھر پیش کریں نا، ذرا کھل کے بتائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ بھی اپنا عقیدہ کامل نہ بتا سکیں۔ جی میں نے عرض کیا کہ ایک تو اس شرط کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ اس کو خدا تعالی کے جو علم ما کان و ما یکون ہے نا، اس کے ساتھ بالکل بھی کوئی نسبت نہیں ہے، ایک بات۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس شرط کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک عطائی تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کا علم مبارک ذاتی تھا، دو۔ اور تیسری بات جو ہمارے عقائد میں لکھی ہے، ہمارے علماء نے بھی بیان کی ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے، اور سیدی علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو تھا وہ نزول قرآن کے ساتھ مکمل ہوا۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ چیز جس کا علم پہلے نہیں تھا اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دی۔ بات ٹھیک ہے، ختم ہوگی، بات ختم ہوگی۔ حضرت آپ نے جو دعویٰ اب کر دیا ہے نا، یہ آپ کا اپنا دعویٰ آپ کے پچھلے دعووں کو ختم کر دیتا ہے، سمجھ آ گئی؟ بات کروں میں کیسے ختم کر دیتا ہے؟ میں بات سنتا ہوں لیکن آپ نے یہ بات کر کے غلطی کر دی ہے میرے سامنے۔ آپ حضرت آپ کا ایک دعویٰ پچھلے دعوے کو باطل کر دیتا ہے۔ گی تو جس طرح مرضی جس کو چاہے آپ ختم کر لینا، پہلے بات سن لو۔ جی سنائیں، چلے اچھا کیا کہ آپ نے یہ بات کر دی۔ جی جن چیزوں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا علم نہیں تھا، وہ حدیث یہ حدیث، ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ان کے بارے میں یہ وقتی دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت اس علم تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ جن جن چیزوں کا علم نہیں تھا اللہ پاک نے وہ عطا کر دیا۔ ہم ان شرائط کے ساتھ اس کو مانتے ہیں، اور اگر یہ شرائط آپ کو علماء بریلوی کی کتابوں سے نہیں ملی تو ہم آپ کی مجھے ملی ہیں، میں نے انباء المصطفیٰ پڑھی ہے۔ عامر رضا صاحب نے جو ہمیں چیلنج کیا ہے نا کہ قرآن کی ایک آیت پیش کرو نزول قرآن کے بعد اور خبر متواتر ایک پیش کرو، وہ میں نے ساری پڑھی ہیں۔ مجھے آپ یہ نہ سکھائیں۔ اب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی، مجھے یہ بتائیں، کمپلیٹ ہوگی آپ کی بات؟ نہیں، میں وہ روایت ترمذی کی پڑھ نہیں وہ آپ بعد میں کریں، پہلے آپ نے جو دعوے کیے ہیں نا ابھی آپ سنیں کہ آپ کا ایک دعویٰ پچھلے دعوے کو کیسے باطل کر رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جمیع ما کان ماکون کا جو علم تھا وہ کمپلیٹ ہوا قرآن کے نزول ہونے کے بعد۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ بھی مانتے ہیں کہ جب تک قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان ماکون کا علم چاہے مخلوق کے اعتبار سے بھی نہیں تھا۔ پھر جب یہ آیت اتری کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر اور قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو نفی ذاتی کی ہو رہی ہے۔ اگر اس وقت واقعی نبی علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان ماکون کا علم نہیں تھا تو نفی ذاتی کی کیوں تھی؟ معلوم ہے وہاں پر نفی واقعی عطائی کی تھی، کیونکہ اس وقت تو وہاں پر واقعی نبی علیہ السلام کے پاس علم اس وقت تھا ہی نہیں۔ جی اب بتائیں آپ کا کون سا دعویٰ صحیح ہے؟ یہ دعویٰ صحیح ہے، یہ پچھلا دعویٰ صحیح ہے کہ نفی وہاں پر ذاتی کی ہے؟ اب بتائیں آپ۔ جی عطائی تو آپ مانتے ہیں نا؟ میں اطلاع الغیب کو مانتا ہوں، میں جو مانتا ہوں نا عطائی بتائی، وہ میں نے پچھلی بار باتیں کر دی تھیں۔ مجھے آپ بتائیں آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ قرآن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو جمیع ما کان ماکون کے علم قرآن کے نزول کے بعد یعنی قرآن کے نزول کے وقت مکمل ہوا، یا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی جو آتے آئی ہیں ہم نے وہاں پر بھی نفی ذاتی کی کر کے نبی علیہ السلام کے جمیع ما کان ماکون کے علم مان کر غلطی کر دیا؟ بتائیں وہ دعویٰ صحیح ہے، یہ دعویٰ صحیح ہے؟ یہ دونوں دعوے آپ کے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ جی
पिछले सेशन में आपने रसूल अल्लाह सल्लम के लिए अताई इल्म गैब को तस्लीम किया, अब आप अपनी बात से ना फिरे। मैं की है, मैं मान रहा हूँ, मैंने की है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने अता किया था आपको। आप कई ऐसी चीजें थी जो अल्लाह ताला ने आपको अताई तौर पर बताई थी। लेकिन मुझे अभी आप इतना बताएं कि आपका कौन सा दावा सही है? आपका यह दावा सही है कि जो कुरान के नुज़ूल होने से पहले आयत गुजरी वहां पर जाती नफी की अताई जाती की नफी हुई, या ये दावा सही है कि जब कुरान नाजिल हो चुका तो उस वक्त सारा इल्म मिला था? अब बताएं कौन सा दावा सही है आपका? भाई जब आप अताई इल्म मानते हैं तो इस आयत की इसके सिवा और कोई तावील नहीं हो सकती कि यहाँ जाती की नफी है मेरे पास। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि आलमुल गैब, कि मैं क्या कहता है कि तमाम गैब को जानने वाला जो है ना नहीं हो, वहां पर और तावील नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं कि आपका कौन सा दावा सही है? और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दावे सही हैं। नहीं है सही और नहीं है, प्लीज झूठ नहीं, नहीं झूठ नहीं, आपके दोनों दावे आपस में टकरा रहे हैं। आपके दोनों दावे आपस में टकरा रहे हैं। या तो वहां पर नफी अताई की है, या फिर ये माना कि नबी अलैहिस्सलाम को जो जमी माकान मकून का इल्म मिला है ना, ये कुरान के नुज़ूल के वक्त मिला है। जी, ये रिवायत है तिरमिज़ी की 3235 3235। अच्छा चलें, अब आप यहाँ पर लाजवाब हो गए हैं, ये बात नोट होगी। जी चलें आगे चलें, अब रिवायत पढ़ें। वो तो कौन लाजवाब है वो तो मुझे अच्छी तरह पता है। चलें सही है, सही है, ठीक है, वो तो वहां में इंशाल्लाह चलें देख लेंगे। जी अब वो रिवायत भी पढ़ दें। जी जी, वो रिवायत तिरमिज़ी की जो आपके लिए बहुत बड़ा ना परेशानी का भी सबब बन जाएगी। इंशाल्लाह 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 वो पता चलेगा कि किसके लिए बनता है, जिसका दावा सच्चा है, जिसका दावा गलत है। नंबर बताएं जरा। 3235 रिवायत है। ठीक है, 3235 फतह जल्ला अली कुल्लू शयन वाली तो नहीं है कहीं? जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जी चले पढ़ें। अच्छा, इसको किसने ज़ईफ कहा जरा बता दे। नहीं पहले आप पढ़े ना, फिर बताता हूँ मैं आपको सारा बताता हूँ कि किसने नहीं किसने ज़ईफ कहा वो बताता हूँ। जी किसने ज़ईफ कहा है मैं बताता हूँ ना, पहले पढ़ो तो सही ना, पहले साबित करो कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि हर चीज का इल्म था। जी एक मिनट सुनो, सब्र करो। इसमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक है कि फतजल्ला लिकुल्लि शैइन व अरफ्तु, इसका तर्जुमा करो क्या है? इसका तर्जुमा आपको पता है ना कि मेरे ऊपर हर चीज़ ज़ाहिर होगी। आप मुझे बताएं कि अगर ये रवायत सनद, मैं सनद तो बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सा ज़ईफ रावी है, लेकिन मुझे बताएं इसके मतन पर मुझसे आप बात करें। अगर नबी अलैहिस्सलाम पर हर चीज़ ज़ाहिर हो गई थी तो नबी अलैहिस्सलाम पर यह चीज़ ज़ाहिर क्यों नहीं हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन बेहोश होंगे कि नहीं होंगे? नबी अलैहिस्सलाम पर नहीं ओए हजरत प्लीज़ नहीं, प्लीज़ भागे नहीं। हाँ मैं साबित कर रहा हूँ, मतनी मालूल है और मतनी मालूल है। इंशाल्लाह जिन अहादीस से आप अपना शिरक साबित करेंगे उनके मतनी मालूल होंगे, सनद तो उनकी ज़ईफ होगी सही। मुझे बताएं अगर हर चीज़ ज़ाहिर हो गई थी तो कुरान क्यों कहता है कि यौम यजमा अल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा अजबतुम क़ालू ला इल्म लना? अंबिया तो कहते हैं हमें इल्म नहीं है, और आप कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हर ज़रे ज़रे का इल्म हो गया था। जी मैं बता रहा हूँ ना कि हर चीज़ ज़ाहिर हो गई, इसका ये तर्जुमा है। हाँ तो इस ज़र्रे बार है, इससे ज़रे बार नहीं है। ये रवायत मतन भी मालूल है, सनदन भी ज़ईफ है ये रवायत। मुझे बताओ अगर हर चीज़ ज़ाहिर हो गई थी तो नबी अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं पता था? एक मिनट ओ भाई, बहस नहीं अभी, बाद में नहीं, अभी होगी। एक मिनट मुझे बताएं, नबी अलैहिस्सलाम सच्चे हैं या आप सच्चे हैं? मुझे एक बार ख़त्म, बात ख़त्म, यही बताएं। नबी अलैहिस्सलाम सच्चे हैं या आप सच्चे हैं? नबी अलैहिस्सलाम की बात सच्ची है या आपकी बात सच्ची है? तर्जुमा करो, अब दाएं बाएं की नहीं चलेगी, तर्जुमा करो। अच्छा दाएं बाएं की नहीं चली, वासियत कुल्ला शैन का तर्जुमा करो, ऊतियत मिन कुल्ली शैन का तर्जुमा करो जरा, चलो करो। नहीं ओए नहीं, ओए खामोश, ओए हजरत साहब, ओए मुझे तुम लेक्चर देते हो कि तुम जज्बाती ना बनो, खुद मार रहे हो। ऊतियत मिन कुल्ली शैन का तर्जुमा करो जरा, चलो। आप मुझे घंटे से कह रहे हैं तिरमिज़ी, हाँ तिरमिज़ी तो मैं उसी पर सवाल उठा रहा हूँ। वऊतियत मिन कुल्ली शैन का तर्जुमा करो। अल्लाह ताला कहता है मैंने हर चीज़ अता कर दी। मुफ्ती अहमद यार जाल हक के अंदर लिख रहा है कि हालांकि उसको हर चीज़ नहीं मिली थी। ऊतियत मिन कुल्ली शै का तर्जुमा करो, ऊतियत मिन कुल्ली शै का तर्जुमा करो, ऊतियत मिन कुल्ली शै का तर्जुमा करो। मैं कहता हूँ अगर जुर्रत है सिर्फ तर्जुमा कर। मैं कहता हूँ जुर्रत है तो मानो कि मलका बिल्कीस को जर्रा मिल गया था, अरश था फरश मगरिब हर चीज़ मिल, जुर्रत है तो करो। वो ज़ेर बहस है, क्यों नहीं है? किसने कहा नहीं है ज़ेर बहस? किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ है। अगर फतह जल्ला अली कुल्लु शैइन लफ्ज़ ज़ेर बहस हो सकते हैं तो वो ऊतियत मिन कुल्ली शैइन कुरान ज़ेर बहस नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल मैंने कहीं और से नहीं उठाया, सवाल पड़ोसियों पर नहीं उठाया, सवाल आपकी उसी पेश का रवायत पर उठाया। जी आप नहीं चुप करोगे, आप घंटे से कह रहे थे तिरमिज़ी की रिवायत पढ़ो, मैंने कहा था तर्जुमा। मैं करूँगा चुप, मुझे वऊतियत मिन कुल्ली शै का तर्जुमा करो।
भाग गया ना। अब ये मैं असल में और ऐसे भागना नहीं कहते, और घंटों घंटों किसी से बात करना, किसी को खुद कालें करना, ऐसे भागना नहीं कहते। इसे कहते हैं जुर्रत करके सामने आना और ललकार कर कहना कि आपके पास अपने दावे पे दलील नहीं है। ये कह रहा अच्छा मैं सिंपल सा जवाब दूं तुझे, 40 दफा मुतालबा किया, की रिवायत पढ़ो। मैं सिंपल सा जवाब दूं तुझे, चल सिंपल सा जवाब दूं, अगर तुझे शौक है ना मौजूद बात करने का, चल इसी पे ये रवायत खबर मुतवातिर है, इसको साबित कर चल। नहीं 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 बात सुन, मैं गलत। हाँ अब मैं सुनता हूँ बातें, अब सुनता हूँ, पहले इसको खबर मुतवातिर पेश करो। ये क्या कहते हैं कि खबर रवायत है जो कैद में नहीं चल सकती। अब उसूल पे मैं तुझे सिखाता हूँ उसूल। 32-35 खोलो, ईमान का मुजाहरा करो, सिर्फ तर्जुमा और 32-35 खोली हुई है, ये मेरे पास किताब पड़ी है, मेरे पास सभी खोला हुआ है। तू मुझे बता इसका पहले साबित करके ये रवायत खबर मुतवातिर है। ये मसला जन्नी है, ये मसला जन्नी है कि कती है। अगर जन्नी है तो आपके उलमा ने फतवे कुफ्र के क्यों लगाए हैं? अगर मसला जन्नी है तो आपके उलमा ने फतवे क्यों लगाए हैं? अगर कती है तो फिर इसको खबर मुतवातिर साबित करो। चलो ये आप पेश कर नहीं सकते। पहली तो बात है मतन ही मालूल, सनद ही ज़ईफ। अगर मतन भी ठीक है, सनद भी ठीक है, तो खबर मुतवातिर नहीं है। चलो साबित करो। आप इस 32-35 को नहीं पढ़ेंगे, क़यामत तक नहीं पढ़ेंगे। पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ साबित कर दो, तुम क़यामत तक खबर मुतवातिर नहीं साबित कर सकते इसको। मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जुमा कर दो ना, सिर्फ मैं कहता हूँ सिर्फ इसको खबर मुतवातिर साबित करो। हजरत आपके उलमा ने फतवे लगाए, कुफ्र का क्यों लगवाया? अगर मसला जन्नी था तो कुफ्र का फतवा क्यों लगाया? खबर मुतवातिर साबित करो हजरत। इसका तर्जुमा कर दो, इसका मुतालबा किया तो वही है ना, ये जिस तिरमिज़ी कह रहे थे। अच्छा एक मिनट, दलील तेरी है कि मेरी है? दलील तेरी है कि मेरी है? तो फिर तर्जुमा पहले तूने क्यों किया भाई? मैंने ठीक, तूने मुतालबा किया था खुद। मैंने एक लफ्ज का मुतालबा, तूने मुतालबा किया था, मैंने कर दिया था कि इसमें क्या जाता है। सारी रवायत तेरी दलील है, तू पढ़ खुद कर इसका। अब मेरे भाई बात आपसे तू में चली गई ना, तो यही होता है जब आप काबू आते हैं तो आप काबू। और मैं बताता हूँ ना, काबू आप आए पड़े हैं, इसका मेरे कसम से मेरे सामने हवाले खोले पड़े हैं। इसकी सनद भी ज़ईफ है, इसका मतन भी मालूल है, और ये रवायत खबर मुतवातिर भी नहीं है। मैं कहाँ से काबू आया हूँ हजरत? रवायत जो आपने मसला कती पर पेश की है वो खबर मुतवातिर है ही नहीं, उसकी सनद भी ज़ईफ है, उसका मतन भी मालूल है। फिर ये कैसे मैं काबू आया पढ़ो, मुझे बताएं जरा। का तर्जुमा सिर्फ कर दो, कुछ भी नहीं। मैं तो मैं इसको खबर मुतवातिर साबित कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, मैं मान लूंगा कि वाकई इस तरह है। खबर मुतवातिर साबित करो इसको, ईमान के साथ इसका तर्जुमा कर दो। ईमान के साथ खबर मुतवातिर इसको साबित करो, ईमान के साथ। मैंने दावा किया कि ये रिवायत मुतवातिर है, मैं ये कह रहा हूं। तो बात ठीक है, खत्म, ओए खत्म, बात ही खत्म। तूने अगर दावा नहीं ना किया कि खबर मुतवातिर है, फिर ये तेरी दलील बढ़ नहीं सकती। कोई वो पढ़, क्योंकि ये मसला कती है, तुम्हारे उलमा ने कुफ्र के फतवे लगाए, कती मसाइल पर कती दलाल होते हैं। कुरान की आयत पर ये खबर मुतवातिर पर, बस खत्म, बात ही खत्म। ये अगर आपने दावा नहीं ना किया खबर मुतवातिर का, फिर बात ही खत्म। कोई और रवायत पढ़ो, ये खबर मुतवातिर नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ, अगर आपने दावा नहीं ना किया फिर कोई और पढ़ो। ये खबर मुतवातिर अगर आपके नहीं है तो फिर कोई और पढ़ो जी। मुझे बताओ फतजल्लाली कुल्लु शैइन व, मैं ये कह रहा हूँ आप कती मसाइल को साबित कर रहे हैं, इस पर कुरान की आयत चलती है, ज़ईफ आदीस और जिनके मतन भी मालूल हो वो नहीं चलती। ये मतन मालूल है, इसका कुरान से टकरार है, सही हदीस से टकरार है। अब बताओ। लोग क़यामत तक के लिए चैलेंज है, हाँ, क़यामत तक के लिए चैलेंज है। मैं इस पर बात खत्म कर रहा हूँ, क़यामत तक के लिए ना तुम्हें टाइम है। खत्म नहीं, इधर ही रहो। अगर सच्चे हो, अगर अपने दावे को साबित कर सकते हो, इसी काल के अंदर रहना। मुझसे 5 घंटे भी लगातार बात करनी है, करो। अगर सच्चे हो, खत्म क्यों कर रहे हो? भाग रहे हो मुझसे? नहीं, मुझसे भाग रहे हो। इब्ने हजर को छोड़ दो। जब इब्ने हजर की बाकी रिवायत मैंने आपकी रखी ना, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पूरी तरह से हिल जाएंगे, आपके नीचे जमीन निकल जाएगी कि इब्ने हजर ने क्या क्या कहा है। मुझे बताओ। आपके पास इसके लिए कोई चारा नहीं कि आप इस रिवायत को कुरान के खिलाफ साबित करें, ये आपकी पुरानी आदत है। और पहले खबरें मुतवातिर तो साबित करो ना, फिर मैं बताता हूँ। पहले खबरें मुतवातिर तो साबित करो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट, चलो हजरत सिंपल, हजरत चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मुझे बताओ कि जो बंदा ये कहे ये मसला जन्नी है कि कती है, पहले मुझे बताओ, इसके मुनकर पर कुफ्र का फतवा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं, प्लीज हजरत मुझे बताएं ये मसला जन्नी है कती है? ओ हंसो, अब दांत ही निकाल सकते हैं ना। आप भी बताने की जरूरत ही नहीं है कि मसला जन्नी है कती है। अगर बताओगे तो खबर मुतवातिर साबित करने का वो कर ही नहीं सकते जी। चोरी हो गई, अब मैंने कहा ओ मसला जन्नी है कि कती है, मुझे ये बताओ। खत्म, लो जी,
ایک بات کہوں ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ یہ پٹھان ہونے نا انہاں دیاں عقل ہوندے نے گٹیاں چوندیاں نے. مجھے آپ کی عقل پر حیرانگی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ کی عقل گٹوں میں بھی نہیں ہے, گھٹنوں میں بھی نہیں ہے آپ کی عقل. اگر ہوتی تو یا تو آپ اس کو خبر متواتر پیش کرتے یا آپ مجھے بتاتے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے یا قطعی. آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ ظنی ہے کہ قطعی ہے؟ لیکن آپ مجھے گالی بھی دے سکتے ہیں, نہیں میں گالی نہیں دے رہا, میں صرف مثال بتا رہا ہوں. جس طرح آپ نے پچھلے سیشن میں صرف شعر پڑھا تھا نا, میں بھی صرف بتا رہا ہوں, ویسے مثال دے رہا ہوں. مجھے بتائیں مسئلہ ظنی کہ قطعی ہے؟ ذرے شے ہے کہ نہیں ہے, کلو شیئن میں آتے ہیں کہ نہیں آتے, بس اتنا بتا. مجھے بتاؤ یہ مسئلہ ظنی ہے کہ قطعی ہے؟ او بھائی مشرق و مغرب شے ہے کہ شیعہ سے خارج ہے, بتاؤ کلو شیئن. اوتیت من کل شیء ملکہ بسکی کو ذرا ملا تھا ہر چیز کا. اس پر تو دلیلیں موجود ہیں کہ اس پر تو دلائل موجود. بات ٹھیک ہے, ختم. اوے ختم بات ہی ختم بات ختم. اس مسئلے پر بھی دلیلیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم نہیں تھا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو علم تھا کہ قیامت والے دن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ علم تھا. یار کلو شین کا ترجمہ تو کرو نا. اور یار مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ باقی اس پر دلائل ہے کہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ جن چیزوں کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے وہ شے ہے کہ نہیں ہے, وہ کل میں جو اوتیت من کل شیء کا بتاؤ, اوتیت من کل شیء کا بتاؤ, کیا اس میں ذرا شامل ہے کہ نہیں ہے شامل؟ آپ بلقیس کے لیے تعیل میں غیب مانتے ہیں؟ کیا چیز؟ کدھر جا رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, حواس باختہ ہو رہے ہو. تو رسول کے لیے تم تعیل میں غیب. او حضرت 40 سال تیری عمر ہے, بڑا تو مناظر بنتا پھرتا ہے, اس اللہ یاری جائل سے 6 گھنٹے تو مناظر کرتا ہے. مجھے بتا یہ خبرہ یہ مسئلہ ظنی ہے کہ قطعی ہے؟ مجھے بتا نا. ضعیف روایت کا ترجمہ میں کیوں پڑھوں؟ قرآن کی ایک آیت کے اوتیت من کل شیء کا ترجمہ کرنے میں تو کیوں بھاگ رہا ہے مجھ سے؟ بلقیس کے لیے تم تعیل میں غیب نہیں مانتے, رسول اللہ کے لیے تم مانتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ بلقیس کے بارے میں لفظ آئے ہیں اوتیت من کل شیء, لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں آیا. یہ حدیث ضعیف ہے. آپ پر قرض ہے. اوئے یار ٹائم نہ ضائع کرو, ٹائم نہ. کوئی دلیل نہیں, قیامت تک ایک مفسر پیش نہیں کر سکتے قرآن کے خلاف. اچھا آپ مفسر محدث کے چیلنج کر رہے ہو نا, قیامت تک ایک معتبر مفسر محدث پیش کر دو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کو ہر چیز کا علم تھا, ہر چیز کا علم تھا. مجھے بتاؤ. کل مجھے آپ نے سینڈ کرنی ہے. کس نہیں کل نہیں, ابھی بات کرو. تمہارے بڑے کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, تم کوئی خبر متواتر نہیں پیش کرتے, کیا بات ہے؟ خیر ہے, خبر متواتر نہیں پیش کر رہے, خیر ہے. ارلیاں پرلیاں چھڈو مولانا صاحب, انہوں خبر متواتر پیش کرو. اب تم اس یہ گلے اور چیخو نہیں, چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا. خبر متواتر پیش کر انہوں. چیخو نہیں, چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا. خبر متواتر پیش کر اس کو. اوے جو کام اللہ کہے نا, جو کام اللہ کہے کہ ایسے عقائد رکھو, ان عقائد کو رکھنے والا مشرک نہیں ہوتا. اللہ پر بہتان باندھ لو, خدا کا خوف کرو, چھت پھٹے گی کہیں, زلزلہ آئے گا, زمین میں غرق ہو جاؤ گے. جو عقائد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رکھنے, وہ رکھنے کے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو, شرک کہہ رہے ہو. مجھے نہیں ہے, یہ ضعیف روایت ہے, ضعیف روایت ہے. خبر متواتر بھی نہیں, خبر متواتر سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں, خبر ظنی سے نہیں ہوتے. اچھا اس پر ضعیف ہونے پر اجماع ہے. اچھا تو نبی علیہ السلام کے ہر چیز اس پر اجماع ہے. ابن کثیر انکار ہر چیز اجماع سے ثابت ہوتی ہے. اوئے لا عالم بندے, ہر چیز اجماع سے ثابت ہوتی ہے. تجھے میں ہر چیز کا اجماع دکھاؤں, ہر چیز کا اجماع دکھاؤں. تو مجھے اجماع پر تو ثابت کر کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم تھا. اس پر ملا علی قاری کا محاکمہ پڑھ, ملا علی قاری نے اس پر کیا لکھا ہے. ابن حجر نے اس کے جو راوی ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اجماع کی تو بات کرتا ہے, تیری روایت کے صحیح ہونے پر اجماع نہیں ہے, خبر متواتر ہونے پر اجماع نہیں ہے. تمہارا عامر رضا جھوٹ لکھ گیا کہ خبر متواتر نہیں ہے, اس کو ثابت نہیں کر سکتے تم. جھوٹ کہنا تھا, اب آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں سوچ رہا. اور تیری عقل کیڑے پارک گھا چرن گئی ہے, اور پاگل آدمی ہے. خبر متواتر تو ثابت کرنا پہلے, اور پہلے صحیح تو ثابت کرے نو. ضعیف کس نے کہا ہے بتاؤ, ثابت کرو. تم مجھے کہو اس کو صحیح کس نے کہا ہے. جلدی کرو, میں بتا, اس کو صحیح کہا. کس نے کہا ہے؟ علامہ البانی نے صحیح کہا. علامہ البانی کو مانتے ہو؟ وہ شافعی تھا, تو شافعی ہوگا. تو مانے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ علامہ البانی جو امام ابو حنیفہ سے زیادہ امام شافعی جو ہے نا وہ اس کے قابل ہے کہ ان کی تقلید کی جائے. میرے مقابل بچے ہاں وہ شافعی نہیں تھا. لوگ قیامت تک شافعی ثابت کر دو, میں ہار گیا. یہ تمہارے علم کا حال ہے. اوئے میں بتاتا ہوں, تو قیامت تک اس کو حنفی ثابت کر دے, میں ہار گیا. چلو وہ اگر مجتہد تھا تو مجتہد بنتا ہے.
ओए अगर वो मुजतहिद था तू मुजतहिद बनता है क़यामत तक तू उसका हनफी होना साबित कर। अच्छा अब सुन किसने इसको ज़ईफ कहा, अब सुन। और इतना बड़ा ब्लंडर मार रहे थे, वो गैर मुकल्लद है, शाफी किधर है? अच्छा तुम इस पर फतह शिकस्त। अच्छा गैर मुकल्लिद है ना, तुम भी गैर मुकल्लिद बनो। ओए फतह शिकस्त एक एक पॉइंट पर भागने वालों, ओए सिर्फ एक एक पॉइंट पर फंसा कर भागने वालों, अपने अकायद ना साबित करने वालों, खुदा का खौफ कर लो, खुदा का खौफ कर लो। अच्छा अब सुनो इसको किसने ज़ईफ कहा है, अब सुन। गर्दन का मसा करते हो, ओए सुन इधर सुन तू, मसा करते हो। ओए तू सुन। और मैं तो हाँ मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो कहता हूँ कि कुरान और हदीस हुज्जत है, कुरान और सुन्नत हुज्जत है, उलमा के अक़वाल हुज्जत नहीं है। जो दलील शरी के साथ बात होगी वो होगी। मैंने कब कहा कि अगर आप किसी एक को मानते हो तो उसकी हर बात मानना वाजिब है, मैंने कब कहा है? बताओ ये अल्बानी का शाफी था, बताओ साबित करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फजूल बक बक ना करो, मुझसे गालियां सुनोगे। मैंने कहा है ना अगर वो गैर मुकल्लिद था तुम गैर मुकल्लिद बनोगे। गालियों की बात में तुम बताओ ये शाफी था, तुमने झूठ बोला कि नहीं बोला? अगर वो गैर मुकल्लिद था, मेरे ज़हन के मुताबिक उस वक्त वो क्या कहते हैं कि वो शाफी था, लेकिन अगर वो गैर मुकल्लिद तू गैर मुकल्लिद बनेगा, इमाम हनीफा की तकलीद को छोड़ेगा, इमाम हनीफा की तकलीद को तू असाल कुतुब ये होती है कि कोई उसमें कोई उसकी एक बात भी लारैब किताब को यार कोई तो छोड़ो, मैं कहता हूँ उसकी सारी गलतियों की मुझे बताओ। हनफियों ने इसको नहीं, आप क्यों छोप रहे हैं? जल्दी कर, जल्दी ओए छुप नहीं रहा, मैं तेरे सामने आके तेरे अंदर घुस जाऊंगा, तू इसको खबर मुतवातिर साबित कर। जाहिल आदमी खबर मुतवातिर साबित कर। तेरा सारा उबाल उतर गया साउल कुतुब किस वजह से कहते हैं? अच्छा तू कहता है इसको, तू मानता है साउल कुतुब, मानता है इसको, मानते तो मैं भी मानता हूँ। बात ठीक है, खत्म खत्म खत्म। इसको मानता है ना, इसके अंदर रवायत है, इसके अंदर रवायत है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक साहबी जो था वो जहन्नम के अंदर चादर चोरी करने की वजह से वो जहन्नम का अज़ाब उसे मिल रहा था। अब तू भी मानेगा कि हर साहबी नबी जन्नती, ये दावा गलत है, अब तू भी मानेगा। असाल को तो तूने मान लिया है ना, उसका मतलब यही है कि कोई रवायत गलत हो भी नहीं सकता, अब तू भी मानेगा इसको। चल और सबसे दर्जा अव्वल की किताबों में बुखारी को क्यों शामिल किया गया, वो क्या वजह है? जल्दी करते हैं, अंदर से ये निकलेगा। और जाहिल आदमी जो मौजू पर बात कर उस करना, उस पर पैर आ गया है, तू अब भागता जा रहा है हर तेरी पूछल पर नहीं, तेरी पूछल पर नहीं, तेरी पुश के अंदर मेरी हर चीज दाखिल हो गई है। जाहिल आदमी उसको खबर मुतवातिर साबित कर। और जाहिल भगोड़े और बातों की तरफ क्यों भागता है, मौजू से क्यों फरार होता है? नहीं साबित। हेलो अब तू ओए खामोश हो, खामोश हो। खबर मुतवातिर साबित करना है कि नहीं? मैं तेरी बड़ी बाक बाक सुन ली है, मैंने तेरी बड़ी बाक बाक सुन ली है, मुझे बता खबर मुतवातिर साबित कर सकता है कि नहीं? वलीउल्लाह ने किताबों के तबकात में बुखारी को अव्वल खबर मुतवातिर साबित। अब बुखारी की तरफ, अब भगोड़े आदमी बुखारी की तरफ क्यों जा रहा है? वो बाप लगता है तेरा, बाप लगता है बुखारी तेरा, इमाम बुखारी तेरा बाप है, हरफ आखिर है तेरे लिए। मानना कि वो मांगना कि वो अगर गैर मुकल्लिद था तो तू भी गैर मुकल्लिद मानना। इमाम हनीफा पर उसने जरा किया, तू भी करना। मुझे बता खबर मुतवातिर साबित करे कि नहीं? मैं काल काट रहा हूँ, बस खत्म। खबर मुतवातिर साबित करनी है, मैं तुझे फंसाता हूँ। खबर एक रवायत मसला कती मसाइल पर एक रवायत पेश करके खबर मुतवातिर तो सो खुद नहीं साबित कर सकता, और मुझे कहता तू फंस गए। ओए जाहिल आदमी, तुझे इतना नहीं पता चल रहा कि फंस कौन गया है? झूठे और फराडी है। तूने पिछली किताबों के अंदर, पिछली सेशन के अंदर तूने कितने झूठ बोले? मुझे बता खबर मुतवातिर को साबित करना है कि नहीं करना? लौंडे मेरी बात सुनो, लौंडे ओए मैं तुझे बताता हूँ, तूने सिर्फ लौंडा देखा है, लौंडे का वाव निकाल के और अलिफ निकाल कर, तूने वो चीज नहीं देखी। जाहिल बेगैरत, मुझे बता खबर मुतवातिर साबित करनी कि नहीं करनी है इसको? तूने खबीस तू है, तू खबीस अपने खबीस है। मुझे बता खबर मुतवातिर साबित कर सकता है कि नहीं इसको? बात दफा हो जा। खबर मुतवातिर साबित कर सकता है कि नहीं कर सकता? इमाम बुखारी के सामने तेरे पेश खबर मुतवातिर साबित कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेरे सवाल का जवाब दे। जल्दी कर बात दफा हो जा, ठीक है, तेरा पता चल गया है, बात चला जा और दफा हो जा। किसी दीवार के अंदर सर मार, मसला कती मसाइल पर दलील दे के उसको खबर मुतवातिर नहीं साबित कर सकता। जन्नी और जलील और ज़ईफ जो है, जलील आदमी ज़ईफ हदीसें पेश कर रहा है और जिसका मतन भी मालूल है, जिसकी सनद भी ज़ईफ है, सारे लिख रहे हैं कि वो उसकी सनद ज़ईफ है। इमाम बुखारी ने कहा, उसी इमाम बुखारी ने उसके उसी इमाम तिरमिज़ी कबीर के अंदर उसके रावी को ज़ईफ करार दे दिया। बस तू चला जा। खबर मुतवातिर जब तूने पेश करनी हो ना, उस वक्त मुझे कॉल करना। अब तू दफा हो जा, चल, तेरी ठुकाई होगी ये सही करके।